نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین کرام، ایڈس سے لے کے ڈینگی تک اور ڈینگی سے لے کے کرونا وائرس کی حالیہ تباہ کاریوں کے پیش نظر یہ بات آیا ہے کہ یہ آسمانی آفتیں ہی ہیں۔ اسی لیے اٹلی کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معاملہ ہماری دسترس سے باہر ہو گئے، زمین کے سارے حل ختم ہو گئے ہیں اور اب آسمان سے آنے والی کسی مدد کے منتظر ہیں۔ یہ آسمانی مدد کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس ویڈیو میں بیان کریں گے، تاریخی حکایت کی روشنی میں جو خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بیان کی گئی۔ خلیفہ ہارون رشید عباسی خاندان کا 5ویں خلیفہ تھے۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پہ حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف ہارون رشید کو نصیب ہوئی۔ ان کی وجہ شہرت بزرگی، سادگی، سخاوت اور خدا سے ترسی تھی، جس کی وجہ سے وہ عباسی خلفاء میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ ہارون کاروبار زندگی اور ریاست کے لیے حکیم اور دانا افراد سے اکثر مشورے کیا کرتے تھے۔ ہارون رشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کے بغداد تک اور کوفہ سے لے کے مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون رشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لیں۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے گئے، تمام عمرہ اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ ایک رات ہارون رشید شدید پریشانی کے عالم میں تھے، انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن کے اس عالم میں انہوں نے اپنے وزیر یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کے استاد بھی تھے، انہوں نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی سنائیے، کوئی ایسی داستان بتائیے جسے سن کے مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں سے ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، یا استاد فوراً فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ خالد نے عرض کیا، کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، میں سفر پہ روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ اپنے کندھے پہ اٹھایا، بندریا سفر پہ روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچوں کو کندھے پہ بٹھاتا اور خوب حفاظت کرتا، جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام بھی کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائیو لگائی اور شیر کے قریب پہنچی۔ بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا، لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ خالد رکا، اس نے سانس لیا اور خلیفہ ہارون رشید سے عرض کی، بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریا واپس آ گئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریا کو غصہ آ گیا، اس نے چلا کے کہا، تم کیسے بادشاہ ہو، تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے، تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے ضرور روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید سے عرض کی، بادشاہ سلامت، قحط کی آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے، یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ مزید فرمایا، دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا ضروری ہے۔ وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص بھی درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون رشید کو کہا تھا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کے نہیں کر سکیں گے، چنانچہ فقیر بن جائیے، فقیری اختیار کیجیے، عاجزی اختیار کیجیے، رعایا میں گھل مل جائیے اور اپنے رب سے توبہ کیجیے۔ دنیا کے تمام مسائل ان کے حل کے درمیان صرف اتنا، اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیے۔ فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، اس کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجیے۔ لیکن افسوس، ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں،
लेकिन माथे और जाय नमाज के दरमियान मौजूद चंद इंच का फासला अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी चैनल को
سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔